جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ میرے بیان کا آج کا موضوع دکھاوے کے لیے عمل کرنا کیسا۔ قرآن و سنت کا واضح حکم ہے کہ مسلمان کا ہر عمل محض اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ دنیا داروں کو دکھانے، ان سے داد وصول کرنے سے اور اپنی نیک نامی شہرت کے لیے عمل کرنا سخت حرام ہے اور قیامت میں ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ ریاکاری کی نحوست سے بچنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ کثرت کے ساتھ رب تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ اخلاص کی توفیق دے اور نمائش اور دکھاوے سے محفوظ رکھے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی صالحا واجعلہ لک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ میرا ہر عمل نیک بنا دے اور اسے اپنی رضا کے لیے خالص کر دے، اس میں کسی کو شریک نہ فرمانا۔ اگر ظاہر کرنے میں کوئی شرعی حکمت نہ ہو تو حتی الامکان نیکیوں کو ایسے مخفی رکھا جائے جیسے انسان اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، یعنی کسی دوسرے کو علم ہی نہ ہو کہ فلاں شخص نے یہ کار خیر انجام دیا ہے۔ دل میں لوگوں کی طرف سے تعریف کی چاہت یا ملامت کا خوف نہ رکھا جائے، یعنی اس بات کی پرواہ ہی نہ کی جائے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ریاکاری سے متعلق وعیدوں کا مطالعہ کیا جائے تاکہ نقصانات کا اندازہ کر کے انسان اس سے بچنے کے لیے بھرپور کوشش کرے۔ خالق کائنات نے اخلاص کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو جسے اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، شرک اکبر سے بھی بچے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے اور شرک اصغر سے بھی بچے، اخلاص کے ساتھ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرے، لوگوں کو دکھانے کا ارادہ نہ ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سیدنا ابو سعید بن خزالہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میں کسی کو کوئی شک نہیں، اس دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے ہوئے کام میں کسی کو شریک ٹھہرایا تھا، دنیا داروں سے داد لینے کی خواہش تھی، تو وہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگے۔ جس کو دکھایا تھا اس سے اجر مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرکیہ عمل سے بے نیاز ہے۔ بارگاہ الہی میں وہی عمل قبولیت کا مستحق ہے جو خالص طور پر اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ جس عمل سے ریاکاری مقصود تھی اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ سیدنا عبداللہ جندب اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جان دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ جو اس کے لیے عمل کرے کہ شہرت ہوگی، لوگ سن کر تعریف کریں تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرتے ہوئے مشہور کروا دے گا کہ یہ شہرت کا طلبگار ہے۔ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں دکھا دے گا کہ یہ ریاکار ہے۔ قرآن و سنت کی ان واضح نصوص کے باوجود شیطان ریاکاری کے حوالے سے ایسے وسوسے دل میں ڈالتا ہے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد دکھاوے کے لیے عمل کر کے ثواب ضائع کر دیتی ہے اور اس نقصان عظیم کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ مثلا اگر تصویریں یا ویڈیو نہیں بنوانی تو اتنا بڑا کام کرنے کا کیا فائدہ؟
دوسرے لوگ اتنے زیادہ تشہیر کرتے ہیں، اگر ہم نے تشہیر نہ کی تو ان کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ سوشل میڈیا پر وائرل کریں گے تو اتنے زیادہ لوگ پسند کریں گے، نام بھی ہوگا، جب کام نظر آئے گا۔ قرآن و سنت کی ان واضح نصوص کے باوجود شیطان ریاکاری کے حوالے سے ایسے وسوسے دل میں ڈالتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد دکھاوے کے لیے عمل کر کے ثواب ضائع کر دیتی ہے، اور اس نقصان عظیم کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ ریاکاری کے حوالے سے شیطانی دھوکے سے بچنے کے لیے چند باتوں پر غور کرنا ضروری ہے۔ دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مالک کریم جسے نوازے تو لوگ محروم نہیں کر سکتے، اگر وہ کسی کو محروم کر دے تو دینا کسی کے بس میں نہیں۔ تو لوگوں سے داد وصول کرنے کی خاطر اپنے رب کو ناراض کرنا کتنی بڑی نالائقی ہے۔ رب کریم کی طرف سے ملنے والا انعام اتنا عظیم ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس سے بڑا احمق کون ہوگا جو لوگوں کی چند تعریفی جملوں کی خاطر انعام عظیم کو ضائع کر دے۔ بارگاہ الہی میں عاجزی خشوع عبادت کی جان ہے۔ اگر تصویر یا سیلفی کے چکر میں خشوع سے محروم رہ گئے تو فائدہ ہو یا نقصان؟ ایک طرف دنیا میں داد و تحسین ہے اور دوسری جانب روز قیامت کی سخت ذلت اور رسوائی کے بڑے محشر میں مشہور کروا دیا جائے گا۔ یہ شخص دنیا میں دکھاوے کے لیے عمل کرتا تھا۔ عقل مند شخص کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ ان میں سے کسے اختیار کرے گا۔ ظاہر ہے کہ غریبوں کی مدد کرتے ہوئے ان کی تصویر یا ویڈیو بنوانے سے ان کی بے عزتی اور دل آزاری ہوتی ہے۔ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم دوسرے مسلمان کا دل دکھا کر انہیں بے عزت کر کے رب تعالیٰ کو خوش کر رہے ہیں؟ اخلاص کا سلیقہ کوئی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھے۔ آپ کی سیرت میں ہے مدینہ منورہ میں 100 ایسے مستحق گھرانے تھے جنہیں اخراجات ملتے تھے، مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ دینے والا کون ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال اقدس کے بعد جب رات کی تاریکی میں ملنے والا راشن کا سلسلہ بند ہوا تو پتہ چلا کہ ایک عرصہ تک یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ملتی رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچنے اور خالصاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔